آپ نے دیکھا ہوگا فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اندھیرے سے کچھ روشنی آتی ہے، اور جب اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے تو چاشت کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو سارے اندھیرے چھٹ چکے ہوتے ہیں، ساری تھکاوٹیں اتر چکی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو فطرت اور نظام کے خلاف چلتے ہیں ان کی اس وقت نیندیں شروع ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو عظیم اور سمجھدار اور اعلیٰ انسان ہوتے ہیں ان کی اس وقت تھکاوٹیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، کاروباری معاملات دوسرے نظام شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو اس کے مطابق نہیں چلتے وہ آج بھی پریشان ہیں، اور مرتے دم تک جتنی بھی کوشش کر لیں وہ پریشان رہیں گے۔ صبح کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دینا، اور جو صبح سویا رہے اس کے رزق میں برکت نہ ہو۔ تو والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم کہ جب ساری تھکاوٹیں اتر چکی ہوتی ہیں اور انسان اللہ کے فضل کو، اللہ کے کرم کو، اللہ کی رحمت و برکتوں کو لینا شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور کچھ نادان ایسے ہیں جو اس وقت منہ منہ سوئے پڑے رہتے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ میرا دوست اس نے 15 لاکھ کے ملازم بھی رکھے، 20 لاکھ کے ملازم بھی، یعنی جی ایم ٹیب اور بڑے جو آفیسر آپ نے رکھے کہ یہ معاملات کو سنبھالیں گے۔ میں نے کہا 20 کروڑ والے بھی رکھ لو، جب تک خود توجہ نہیں دو گے، اور خاص طور پہ صبح کے وقت جب تک خود نہیں جاؤ گے، تو کہنے لگا اب تک کروڑوں اربوں روپے ضائع کیے تھے، جب سے اس پر عمل شروع کیا ہے وہ چیزیں جو سارے مینیجر ساری ٹیم مل کر حل نہ کر سکی، اللہ نے اس ایک آقا کی سنت کو پورا کرنے کے صدقے سے حل فرما دیا۔ تو ہم بھی سب نیت کریں، رات کو جلدی سونا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، دونوں باتوں کی طرف اشارہ دیا۔ والضحیٰ، چاش، صبح روشنی بابرکت وقت کی قسم، جیسے وہ وقت آتا ہے تھکاوٹیں اتر چکی ہوتی ہیں، رحمتیں برکتیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں، اور میں یوں کہوں گا جن الوؤں کی اس وقت تھکاوٹیں نہیں اترتی ان کی ساری زندگی بھی تھکاوٹیں نہیں اترتی۔ رات سوئے گئی 2 بجے 3 بجے 12 بجے لیٹ سوئے گا، صبح کیا اٹھے گا بیچارہ؟ ہم نے نظام کو الٹ کر دیا۔ جس مغرب کی ہم اندھی تقلید کرتے ہیں وہ تو عصر کے ٹائم مغرب کے ٹائم سارا مہمان کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے میں تم سے کل کے عمل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ میں آج مرد ہوں تو مجھے ہفتے بھر دن کی نمازوں کی پوچھ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے، اے میری بندی، میں تم سے کل کے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، کل کے عمل کا مطالبہ نہیں کرتا، تو کل کے رزق کے پیچھے کیوں پڑو گے؟ رات کے تک کاروبار کے چکر میں پڑو گے۔ جو رب کا نظام ہے اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے بیوی بچے متاثر، میں آپ کو 20 واقعات نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات بتا سکتا ہوں، اور متاثر ہونے کی کئی اقسام ہیں، وہ ساری اس میں آ گئی۔ جو وقت گھر والوں کا ہے وہ ہم باہر دے دیتے ہیں، کوئی کاروبار میں، کوئی دوستوں میں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں، سکون خاکہ ہے۔ نظام ہی ہم نے الٹ کر دیا، پگڑی قدموں میں لے آئے، جوتے کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیں، تو اس کو کون عقل مند کہے گا؟ وہی حال ہمارا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت بی بی فاطمہ کو کبھی سخت انداز میں نہیں پکارا، لیکن ایک موقع پہ میرے ناقص علم کے مطابق، ایک موقع ممکن اس سے زائد بھی ہو لیکن میرے علم کے مطابق ایک مرتبہ کہ فجر کے بعد طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آرام فرما رہی تھی، فجر پڑھتے ہی تو غصے سے فرمایا استيقظي يا فاطمہ، اٹھو فاطمہ، کیا کر رہی؟ فإن النوم تمنع الرزق، اس وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، برکتوں کو روک دیتا ہے۔ اس وقت کا سونا
رزق حضرت فاطمہ کا اتنا استقبال کی، بیٹی تھی حالانکہ، جب بھی عتیق اللہ مکان دخلت قام الیہ، آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بتاتے تھے کہ بیٹیوں کا کیا مقام ہے. فاجلسها فی مجلس، اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، ماتھا چوما کرتے تھے. بیٹیوں کا گھروں میں پروٹوکول زیادہ ہونا چاہیے، مگر اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹیاں بگڑ جائیں. ہر چیز کو نا اعتدال میں لے کر چلے. اگر اپنی زندگیوں میں خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں لانا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ ساری دنیا کی ڈگریاں ہم حاصل کر لیں، سارے کاروبار کر لیں، جب تک ان اصولوں پہ میں نہیں آؤں گا میری زندگی میں سکون نہیں آئے گا. آپ نہیں آئیں گے، آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا. جو آ جائے گا اس ترتیب پر، اس فارمیٹ پر، وہ خوشیاں منائے گا. بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری نیندیں پوری نہیں ہو رہی، سستیاں چڑھی ہوئی ہیں، اٹھے بھی تو اٹھتے ساری بس منہ پہ پانی ڈالا اور نکل گئے جی، بس چلو جی چلے. تو میں جو بندہ گھر سے نکلتے وقت 2 رکعت پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ جل جلالہ باہر کی جتنی برکتیں ہیں اللہ اس کی جولی میں ڈال کر پھر اس کو گھر سے نکالے. اتنے معاملات میں ایسا نہیں ہو، جتنی بھی جلدی ہو 2 رکعت مختصر پڑھ رہے ہیں، 1-1.5 منٹ تو لگتا ہے سر. اور میں جو گھر آ کے واپس 2 رکعت پڑھنے کا معمول بنا لے تو گھروں میں جو اللہ کی طرف سے سکون، خیریں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ اس کو وہ عطا فرمائیں گے. میں اردن گیا ہوا تھا گارڈن میں، تو وہاں میں نے ایک آدمی کتاب، بڑی نایاب کتاب میرے ہاتھ میں چل گئی، تو اس میں نے یہ نسخہ پڑھا تھا. اس کو معمولی نہ سمجھیے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.